حق کا آسان معیار سمجھ لیں۔ سب سے اہم حجت قرآن، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحیح حدیث، پھر اہل بیت اور صحابہ کا عمل۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ ہر مسئلے میں سب سے پہلے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، پھر کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اہل بیت یا صحابہ نے کیا؟ اگر ہاں تو یہی حق ہے، اگر نہیں تو چھوڑ دیں۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ یہاں سے ایک اصول واضح ہوا کہ اصل فیصلہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، لہٰذا اپنے ہر عمل کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھیں۔ اور جو چیز تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اور یاد رکھیں آخرت میں فیصلہ صرف اسی پر ہوگا۔ ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، کسی اور کے عمل کا نہیں۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو شخص سنورتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے سنورتا ہے۔ تو اے نبی، اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب خود سوچیں، فیصلہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگا، نہ کہ ہماری ذاتی پسند یا روایات کے مطابق۔ ذرا خود سے پوچھیں، کل قیامت کے دن دلیل ہماری روایات ہوں گی یا اللہ اور اس کے رسول کا حکم؟ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی نجات دیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں، اور یہ کہ اے نبی سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اب اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے،
تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں فرمایا کہ مشرکوں میں شامل نہ ہو جانا؟ کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا؟ نہیں، یہ پیغام دراصل ہم سب کے لیے ہے۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں مشرکین کے لیے جو آیات ہیں وہ ہندوؤں یا غیر مسلموں کے لیے ہیں۔ نہیں، وہ تو پہلے ہی کافر ہیں۔ یہ آیات ہمارے لیے ہیں جو خود کو مسلمان کہہ کر بھی ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ غور کریں، جتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے، اتنی وضاحت سے اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اختیار دے دیا ہے، جو اللہ کے اذن سے دوسروں کا بھلا یا مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ بات حق ہوتی تو قرآن میں صاف اور واضح ذکر موجود ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ عقیدہ کھول کر سمجھاتے، تاکہ نہ کوئی شک باقی رہتا نہ کوئی بحث۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ بھی ہے کہ انسان صرف اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا مانے، دعا صرف اللہ سے کریں، اور وہ بھی اسی طریقے سے جو قرآن میں انبیاء کے ذریعے ملتا ہے، اور جو طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ ایسا طریقہ اختیار کرنا جو نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں، بلکہ صرف علماء یا مکتب فکر کی اپنی ایجاد ہو، یہ عبادت نہیں بلکہ دین میں اضافہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہ ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدھی اور آسان تعلیمات سے ہٹا کر اندھی تقلید، فرقہ واریت اور جھوٹی امیدوں میں ڈال دیتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مکتب فکر کی اندھی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، دنیا میں جس کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کے نقش قدم پر چلتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا، چاہے عقیدہ کچھ بھی ہو۔ انجام وہی ہوگا جس گروہ یا رہنما کے ساتھ انسان نے زندگی گزاری۔ اسی لیے اصل نجات اسی میں ہے کہ ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں اور ہر عمل کو انہی کے معیار پر پرکھیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہٰذا حق تک پہنچنے کا سیدھا اور آسان راستہ یاد رکھیں۔ یہ راستہ ہے قرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ۔ اس کے باہر جو بھی ہے وہ دین نہیں ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اپنے دین کو لوگوں کی باتوں یا ذاتی پسند پر نہیں، بلکہ ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھیں۔ یہی کامیابی کا سیدھا اور یقینی راستہ ہے۔ اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔